بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری، اور میں ہوں آپ کا میزبان خضر الاسلام نقشبندی. پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، پاکستان میں تقریباً لگ بھگ 100 کے قریب سیاسی جماعتیں ہیں اور الیکشن لڑتی ہیں. تقریباً ان میں 80-85 کے قریب تقریباً چاروں صوبوں میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں. لازم بات ہے، جب سیاسی جماعت ہے تو ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا منشور بھی ہے. بغیر منشور کے آپ جانتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو منشور ہے، کسی کا منشور روٹی کپڑا مکان ہے، کسی کا منشور جو ہے وہ مہنگائی کو ختم کرنا ہے، کسی کا منشور اسلام، پاکستان اور عوام ہے. مختلف منشور کے ساتھ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ میدان میں اتری ہوئی ہیں. لیکن سوال ہے کہ ہماری تمام پارٹیز، جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، ان میں کسی کا منشور بلاں قوم بھی ہے. عوام اور قوم، اس کو کسی نے اپنے منشور میں کبھی شامل کیا؟ ہم ہمیشہ بکتے آئے ہیں مہنگائی کے نام پر، قوم ہمیشہ لٹتی آئی ہے مہنگائی کے نام پر. لہٰذا سیاسی پارٹیز نے اپنا منشور بھی اس طرح کا رکھا ہے کہ اس منشور میں مہنگائی کو ذکر کر دیا جائے، روٹی کو ذکر کر دیا جائے، کپڑے کو ذکر کر دیا جائے، مکان کو ذکر کر دیا جائے. یہاں تک کہ اب تو کئی سیاسی پارٹیاں ایسی بھی مارے وجود میں آ رہی ہیں جن کا منشور ہی بجلی کے یونٹ ہے. مجھے بتائیں، آج تک ہم جن باتوں پر بکتے آئے ہیں انہی باتوں پر ہمارا منشور بھی بنتا ہے پارٹیوں کا، اور منشور بنا کر ہمیں انہی باتوں پر گھیرا گھارا بھی جاتا ہے. لیکن اتنی سیاسی پارٹیاں ہونے کے باوجود کیا ہم آج تک ایک قوم بھی بن سکے ہیں، یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور قوم بھی ہے؟ ہم اگر یہ دیکھنے جاتے ہیں ہمیں نتیجہ بالکل صفر ملتا ہے. اس موضوع پر اور اس سے کے علاوہ دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میرے مہمان شامل ہیں. محترم جناب بھائی بلال لیاقت صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بلال بھائی، آپ ماشاءاللہ سماجی ورکر بھی رہے ہیں اور سیاست میں بھی آپ کا ایک اچھا کردار ہے، کریکٹر ہے ماشاءاللہ. الیکشن بھی آپ نے کنٹیسٹ کیا ہے. سر، بات یہ ہے کہ ہم قوم کب بنیں گے سر؟ مشکل ہے سر. کیوں مشکل ہے؟ یہ تو نا امیدی ہے سر. نہیں، نا امیدی نہیں، جی. تھوڑی لیٹ ہے ابھی. سر کتنا لیٹ ہے؟ 76 سال سے تو ہم ابھی تک انتظار ہی کر رہے ہیں سر. ہم سیاسی پارٹی ہیں سر، ہم منشور رکھتے ہیں سر. یہاں نواز شریف کا بندہ نواز شریف کے ساتھ ہے سر، یہاں عمران خان کا بندہ عمران خان کے ساتھ ہے سر، یہاں زرداری کا بندہ زرداری کے ساتھ ہے سر، یہاں تحریک لبیک کا بندہ تحریک لبیک کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے کہ ہر پارٹی کا بندہ ہر پارٹی کے ساتھ ہے. کیا کوئی ایسی پارٹی بھی ہے جس کا منشور قوم ہو؟ ہم بحیثیت قوم کسی پارٹی میں ہیں یا ہم سب سیاسی پارٹیوں میں بٹے ہیں؟ دیکھیں، پہلا آپ کا جو سوال ہے نا امیدی والا، جی. ہمارے بابا جان قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ کتے سے بدتر ہے غلامی اور غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال نے کہا. جی ہاں. اقبال نے کہا. جی ہاں. تو جس قوم کے اندر یہ صورتحال ہو، وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عجوبہ یا چمتکار ہوگا اور قوم کھڑی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی ڈھانچہ ہے، جو سیاسی کلچر ہے، وہ شخص پرستی کے اوپر کھڑا ہے. اگر آپ نام لیں نواز شریف کی جماعت کے ساتھ، اگر نام لیں عمران خان کے ساتھ، اگر آپ نام لیں بینظیر بھٹو کے، تو لوگ ان کے نام کے ساتھ کھڑے ہیں. قوم کے لیے کوئی نہیں کھڑا، ملک کے لیے کوئی نہیں کھڑا. آپ مجھے بتائیں کہ کون ملک کے لیے کھڑا ہے، کون قوم کے لیے کھڑا ہے؟ جب یہ لوگ آتے ہیں اور کیا نعرہ لے کے آتے ہیں، اور جب یہ برسر اقتدار بیٹھتے ہیں اور ان کے کیا نعرے ہوتے ہیں، دونوں میں فرق نہیں ہے. آج ملک جس نہج پہ کھڑا ہے، کیا کسی مذہبی جماعت کی وجہ سے کھڑا ہے؟ انہی جماعتوں کی وجہ سے کھڑا ہے جنہوں نے 76 سال اس ملک کے اندر قبضہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، جب یہ برسر اقتدار ہوتے ہیں تب یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے اداروں کو، اپنی بیوروکریسی کو، سب لوگوں کو کہتے ہیں بہت اچھے ہیں. جیسے ہی ان کو برسر اقتدار سے اتارا جاتا ہے تب یہ کہتے ہیں یہ سب سے برے ہیں. تو سوال یہ ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ شخصیت پرستی ہے، تو سر شخصیت پرستی تو ہر جماعت میں، تو ہم اگر شخصیت پرستی ختم کرتے ہیں تو پھر تحریکیں نہیں بچتی پیچھے، تنظیمیں ختم ہو جاتی ہیں. تو شخصیت پرستی کے خاتمے کا کوئی ذریعہ ہے صحیح کوئی؟ دیکھیں، بابا جی سے ہم پوچھتے تھے کہ امت کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ محبت رسول میں اکٹھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تحریک لبیک واحد وہ جماعت ہو جو شخص پرستی پہ نہیں کھڑی. اس کا ایک ہی نعرہ ہے، اس کا ایک ہی نعرہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، میری جان بھی، میرا مال بھی، میری اولاد بھی رسول اللہ کے لیے حاضر ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہماری جان بھی مال بھی بابا جی کے لیے حاضر ہے. ہم نے یہ کبھی نعرہ نہیں لگایا. لیکن ہم بات یہ کرتے ہیں کہ در وہی ہے، ادھر سے ہی بات ہونی ہے، اس کے علاوہ بات کہیں سے نہیں بننی. دیکھیں، آپ جو ملک چلا رہے ہیں اس کا خرچہ ہے 100 روپیہ، آپ کی انکم ہے 60 روپیہ. مجھے بتائیں آپ کتنی دیر چلائیں گے؟ صحیح ہے. ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا، آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ قوم کو پاگل بنا رہے ہیں.
کہ ہم ادھر سے بھی پیسہ لے لیں گے، آپ ادھر سے بھی پیسہ لے لیں گے. دیکھیں آپ کے پاس قرض اتارنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ قسط اتارنے کے لیے پیسے لے رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ والی باتیں جو ہیں ہمارے لیڈر بھی کرتے رہتے ہیں اور عوام میں یہ باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ہم جب حل کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں حل زیرو نظر آتا ہے. آپ کی پارٹی ہے تحریک لبیک پاکستان، آپ نے اپنی پارٹی کا جو منشور رکھا ہے، آپ نے منشور رکھا ہے اسلام، پاکستان اور عوام. ٹھیک ہے، کسی کا منشور ہے روٹی کپڑا مکان، کسی کا کیا کسی کا کیا. آپ نے اپنا جو منشور رکھا ہے اسلام، پاکستان اور عوام. سر آج آپ کی پارٹی کو بنے ہوئے نہ کرتے کو 7 سال تو ہو ہی گئے میرے خیال میں. 7واں سال. آپ مجھے بتائیں کہ 7ویں سال میں آپ نے آج تک پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ 7ویں سال میں آپ نے آج تک عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کی پارٹی نے آج تک جو کیا اسلام کے لیے کیا ہے. تو آپ کی منشور میں 3 چیزیں شامل ہیں. ہم جب منشور آپ کا دیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزوں میں سے آپ جب میدان میں آئے ہیں آپ اسلام کے نام پر آئے. تو آپ نے کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ساتھ میں پاکستان اور عوام جوڑا ہے؟ تو پاکستان اور عوام تو بیچ میں کہیں نظر بھی نہیں آ رہا. آپ کا تو جتنا بھی اسٹینڈ ہے وہ صرف جب بھی نکلیں آپ ناموس رسالت کے مسئلے پر نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نکلے اس موضوع پر ہیں، لیکن آپ نے جو پاکستان اور عوام کو ساتھ جوڑا تو آج تک آپ نے پاکستان اور عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں جو برسر اقتدار ہوتی ہے نا جماعت، اس کا کام ہوتا ہے کہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. ہمارے پاس نہ تو برسر اقتدار کوئی چیز ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سیٹس ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی محکمہ ہے، نہ کوئی ادارہ ہمارے پاس ہے. اس کے باوجود بھی ان 7 سالوں میں آپ مجھے بتائیں کہ ملک کے اندر 2 بار سیلاب آیا، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے. ملک کے اندر کرونا آیا 2 دفعہ، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے. مہنگائی ہوئی، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر لوگ سیاست کرتے ہیں. ہم نے سیاست نہیں کی. ہم نے اگر کسی کے گھر راشن پہنچایا ہے تو اس کا فوٹو سیشن نہیں کروایا. اگر ہم نے کورونا میں کسی کے گھر میں کوئی چیز دی ہے تو فوٹو سیشن نہیں کروایا. ہم وہ جماعت نہیں ہے کہ ایک سوٹ دینے کے لیے 20 لوگ تصویر کھنچوائیں. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ کی ذات ہے کہ ہم جو بھی کام کریں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں. بات یہ کہ ہم تو ایک ادارے کی حیثیت سے بھی کام نہیں کر پاتے، ایک جماعت کی حیثیت سے بھی کام نہیں کر پاتے. کیوں کہ ہمارے اوپر بین ہے چیزیں. ہم میڈیا پہ بین ہے، سوشل میڈیا انڈیویجول ہمارا واٹس ایپ تک بین ہو جاتا ہے. آپ ایک واٹس ایپ سٹیٹس بابا جان کا لگائیں، بار بار لگائیں، جماعتی سطح پہ لگائیں، وہ آپ بین کر دی جاتے ہیں. ان ساری وجہ کے باوجود بھی ہم گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم قوم کے اندر ہیں، عوامی مسائل کے اندر ہیں. اس کے باوجود آپ اپنے کیا سمجھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو طاقت ریاست کے پاس ہوتی ہے وہ کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کتنی جماعتیں ہیں، مذہبی بھی، این جی اوز بھی، وہ کام کر رہی ہیں، لیکن وہ اس سطح کا کام نہیں کر سکتی جو ریاست کر سکتی ہے. اور ریاست کو کون سمجھائے؟ ریاست جو ہے وہ فلاحی کام کرنے میں لگی ہوتی ہے. ان کا کام ہے لنگر خانے کھولنے، ان کا کام ہے جی بے انجینئرنگ کا سپورٹ کھولنے. اس طرح ملک نہیں چلتے. ریاست کا کام ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے روزگار دینا، اور سب سے پہلے ریاست کا کام یہی ہے کہ وہ روٹی کپڑا مکان دے، جو کہ یہ لوگ نہیں دے پاتے. نہیں، سوال میرا پھر بھی اپنی جگہ پہ باقی رہا سر. کہ بات یہ کہ ہم ایک تو بحیثیت قوم ابھی تک قوم نہیں بنے. سر ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں وہاں پر بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اگرچہ ان کی تعداد پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ہے. آپ دیکھیں امریکہ اتنا بڑا جو ہے وہ ملک ہے، لیکن اس کے ہاں 2 سے 3 سیاسی جماعتیں ٹوٹل. پاکستان میں سر 100 کے قریب سیاسی جماعتیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر الیکشن میں سارے حصہ بھی لیتے ہیں. اب پتہ نہیں کن بنیادوں پر حصہ لیا جاتا ہے کہ بائی الیکشن جب ہوتا ہے تو بائی الیکشن میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ بائی الیکشن میں بھی 20 22 25 لوگ سر کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پیسہ بھی لگتا ہے الیکشن پہ، اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ ہار بھی جائیں گے، لیکن جب بھی کوئی الیکشن ہمارے یہاں جنرل الیکشن کے 3 مہینے بعد بھی الیکشن ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی 25 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک طرف ہم غریب بھی قوم ہیں، ایک طرف ہم الیکشن لڑنے سے بھی باز نہیں آتے، اور ایک طرف یہ کہ ہم قوم بھی نہیں بن پا رہے. سوال یہ ہے کہ سر بہتری کیسے آئے گی؟ کون ہے جو اتنی جماعتوں کے باوجود بھی آج تک اگر ہم قوم نہیں بنا سکے اپنے آپ کو تو ہم قوم کیسے بنیں گے؟ وہ کون ہوگا جو ہمیں قوم بنائے گا بمائے آپ کی تنظیم کے؟ دیکھیں ہم تو یہ بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے بیچ میں ایک کہا کہ محبت رسول پر جمع ہو سکتے ہیں، تو کیا محبت رسول پر جمع کرنے کا یہ موقف آپ اس میں کامیاب ہوئے لوگوں کو لانے میں؟ دیکھیں تحریک لبیک پاکستان آج 7ویں سال میں داخل ہوئی ہے. آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بڑے چینلز پہ بھی بیٹھے ہیں، نیشنل پہ بھی آپ بات کرتے ہیں. تحریک لبیک نے اپنا وجود رکھا ہے اور اپنا وجود منوایا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تحریک لبیک ایک فرد واحد کے نام سے کھڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبت رسول میں کھڑی ہے.
ناموس رسالت کا مسئلہ ہو, ختم نبوت کا مسئلہ ہو, لوگوں کے اندر ایک شعور جاگر کیا ہم نے. لیکن پبلک میں تو آپ ایک پریشر گروپ کے نام سے جانے جاتے ہیں. وہ پبلک کے لیے ہم اس لیے پریشر گروپ میں, کیونکہ سوشل میڈیا, نیشنل میڈیا آپ کا جو بھی ہے وہ جو رپورٹ کرے گا قوم تو وہی مانے گی نا. آج جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم کالعدم ہیں, جو انتشاری ہیں, کیا وہ لوگ آج انتشاری نہیں؟ انہوں نے اداروں پہ حملہ نہیں کیا؟ صحیح ہے. جس طرح بھی کیا ہے, ہم اس بات میں نہیں پڑھتے کہ کس نے کیا, کیوں کیا, کس طرح کیا. کیا انہوں نے نہیں کیا؟ کیا وہ ہم سے بڑے انتشاری ہیں؟ یہ کم ہے. میرا سوال یہ ہے. وہ آج بھی کسی ادارے کے سربراہ کو نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ کروا رہا ہے, تو وہ ہم سے بڑے ہیں پھر کم ہے؟ کم ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میڈیا اپنا رول ادا نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے. سر آپ پریشر گروپ جو ہے نا, جب وہ میڈیا اپنا رول ادا نہیں کر رہا, آپ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا یا وہ انتشاری ہیں, جب آپ عوام میں پریشر گروپ کے نام سے جانے جاتے ہیں, تو سر پھر پریشر گروپ جو ہے وہ آپ کا عوام کے فائدے کے لیے کام کیوں نہیں کر رہا؟ سوال یہ, جب پریشر گروپ ہے آپ جانے جاتے ہیں عوام میں, تو آج اگر کسی جماعت نے, مثال کے پی ٹی آئی نے فوج کو برا بھلا کہا, تو سر آج آپ نے پی ٹی آئی کے لیے یا ان کو سزائیں دلوانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہم آپ کا کردار آپ کی پارٹی کا پوچھیں تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں یہاں پہ ملک کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ قانون نام کی چیز ہے؟ آپ کا پہلا سوال پہ میں جواب دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں ہم قوم کیسے بنیں گے؟ جب ملک کے اندر لا قانونیت ہے ہم قوم بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. غریب کے لیے الگ قانون ہے, امیر کے لیے الگ قانون ہے. مجھے بتائیں, غریب کسی کو مار دے تو وہ 20 سال جیل میں سڑتا ہے, اور امیر مار دے وہ جیل میں بھی نہیں جاتا. تو یہاں پہ کیسے قوم بنیں گے ہم؟ انصاف جب تک نہیں ہوگا نا, نظام نہیں چل سکتا. لا قانونیت ہے. یہاں پہ توہین عدالت کا تو نوٹس لیا جاتا ہے, لیکن توہین رسالت کا نوٹس نہیں لیا جاتا. اپنی عزتیں تو ان کو بہت پیاری ہیں. ایک جماعت کا سربراہ اور ایک سیاسی جماعت کا سربراہ اور ایک ادارے کا سربراہ, وہ اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں, ان کو اپنی عزتیں تو پیاری ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی عزت کی بات کریں تو یہ نہیں کرتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں کریں گے ان کی عزتیں ہوں گی؟ قطعاً نہیں ہوگا. نہیں ہوگی. بس اتنی سی بات ہے. آج قوم اس وجہ, جس نیچ پہ کھڑی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں کریں گے تو پھر ان کی بھی عزتیں نہیں بچیں گی. یہ تو بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات نہ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اسمبلیوں میں جب کوئی بات ہو جاتی ہے, کہیں کسی جگہ کوئی ناموس رسالت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, تو جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں یہ کھڑے ہو کے سب کہتے ہیں ہم سب عاشق رسول ہیں. لیکن ان کا عشق تو صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عشق رسول کے معاملے میں جو آپ کے قائد تھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ, انہوں نے اپنا ایک لوہا منوایا اور ساری دنیا نے انہیں کہا کہ وہ عاشق رسول ہیں. لیکن تب کا جب وہ دنیا سے چلے گئے, جی ہاں, تو اس سے پہلے کیا کہتے تھے 21 کروڑ لے لیا. اس کے بعد پہلے کہتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو سچے عاشق رسول تھے. میں نے کہا کمینے, تو نے ان کی زندگی میں ان کو مانا؟ تو نے ان کی زندگی میں ان کو نہیں مانا. آج وہی کہتے ہیں لوگ کہ جی باپ ٹھیک تھا بیٹا ٹھیک نہیں ہے. جی میں نے کہا تم نے ان کی زندگی میں بابا جی کو بھی نہیں مانا, اور آج تم کہہ رہے ہو کہ بیٹا ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پاکستان میں ایسا کوئی مقبول لیڈر نہیں گزرا جس کے اختلافات جس سے لوگوں نے نہ کیا ہو. اور حضرات انبیاء کی جماعت جو ہے وہ سب سے معتبر جماعت ہے, لیکن لوگ انبیاء کے خلاف بھی گفتگو کرتے رہے ہیں, اور گفتگو لوگ انہوں نے کے خلاف بھی بولتے رہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن آیات بھی نازل کی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ ایک پریشر گروپ عوام میں مشہور ہیں, اب آپ دور حاضر میں اگر آپ پریشر گروپ مشہور ہونے کے باوجود عوام کے لیے کچھ نہ کر سکے, عوام کے لیے آپ کوئی بہتر اقدامات نہ کر سکے, مہنگائی سے لوگوں کی جان نہ چھوٹی, لوگوں کی یہ جو بلوں کی بھرمار ہے اس سے جان نہ چھوٹی, جو حالیہ ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو حالیہ قسط ملنے والی ہے 1 کھرب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے جا رہی ہے حکومت دوبارہ عوام پر. گیس کا جو بل ہے ہمارے ہاں وہ سر 220 روپے, پہلے 180 روپے, پھر 220 روپے, پھر 300 روپے, اور اس وقت ہزاروں میں بلنگ گیس کی آ رہی ہے. یعنی واحد جو سستی چیز تھی عوام کے پاس وہ گیس تھی, اب وہ گیس بھی اتنی مہنگی ہو گئی. سر بات یہ کہ مسائل تو آپ ذکر کرتے ہیں ساری پارٹیاں بشمول آپ کی پارٹی کے, ابھی آپ نے بھی مسائل ذکر کیے کہ لا قانونیت ہے, لوگوں کو قانون نہیں مل رہا, عدالتیں جو ہے وہ امیر کے لیے اور ہیں غریب کے لیے اور ہیں. یہ سب تو مسائل ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ آپ کی پارٹی حل کیا کرنے جا رہی ہے؟ حل اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل کے جس طرح ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے پہرا دیتے ہیں تو لوگوں کے مسائل کے لیے بھی نکلیں تو حل ہو جائیں گے؟ تو نہیں حل ہوں گے. سر نکلنا چاہیے میرے خیال میں. جب ہم کراچی سے نکلے تھے مہنگائی مارچ لے کے, تو آپ کے نزدیک قوم کو نکلنا چاہیے تھا؟ بالکل نکلنا چاہیے. کیوں نہیں نکلی قوم پھر؟ اب یہ تو سر آپ قوم سے پوچھیں گے, آپ بتائیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں نکلے قوم کے مسائل کے لیے. جب ہم نکلے ہیں تو قوم پھر ہمارے لیے کھڑی نہیں ہے. حالانکہ اس وقت ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے مخالف نہیں نکلے تھے. صحیح ہے.
ہم مہنگائی کے خلاف نکلے تھے. اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر بدترین تشدد اور بدترین کریک ڈاؤن چل رہا تھا, ہم اس کے بھی خلاف آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ نہ کریں, آپ ان کے گھروں کی عزت کو پامال نہ کریں. کسی بھی جماعت کے خلاف وہ مہنگائی مارچ نہیں تھا, وہ ایک نظام کے خلاف تھا کہ جس نظام میں آپ کھڑے ہیں اس سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے, خدا را باہر آ جائیں. قوم پھر بھی نہیں آئی, کیا کریں پھر بتائیں آپ. تو پھر مسئلہ تو سر وہی ہوا نا, میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم قوم ہی نہیں بنے. جب آپ مہنگائی کے خلاف نکلیں اور کوئی آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو, اس کا مطلب ہے آپ قوم جنہوں نے نہیں ہے نا. سیاسی جماعتوں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے نا, وہ تو قوم نہیں بن پا رہے. اب کیا کریں ان کو بتائیں. سر میں یہی تو تحریک کہہ رہا ہوں, لبیک تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے ہر سطح پہ, ہر یہی جگہ تو پہ. کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیوں نہیں, ہماری کوئی سیاسی پارٹیاں آج تک یہ کیوں نہیں کرتی کہ ہم پہلے لوگوں کو قوم تو بنائیں. ہمارا سب سے بڑا فیلئر یہ ہے بلال لیاقت صاحب کہ ہم آج تک قوم نہیں بنے, اور دوسرا بڑا فیلئر یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں نے ہمارے عوام کو آج تک قوم بنایا ہی نہیں ہے. ہمارے لیڈروں نے کیا بنایا ہے؟ نواز شریف نے کہا ہے جی نواز شریف کا ساتھ دو, عمران خان نے کہا عمران خان کا ساتھ دو. نواز شریف پہ حملہ ہو جائے تو نواز شریف والے باہر نکل آئیں گے, عمران خان پہ حملہ ہو جائے تو عمران خان والے باہر نکل آئیں گے. اچھا, اسی طرح فوج کے محب جو ہیں, فوج پر کسی نے حملہ کر دیا یا کسی نے فوج کے خلاف بات کر دی تو فوج کے محبین باہر نکل آئیں گے. اسی طرح زرداری کے محبین باہر, اسی طرح آپ لوگوں کا حال ہے. تو سر قوم کون بنائے گا؟ ایسا قومی لیڈر ہمیں کب ملے گا کہ جو لوگوں کو قوم بنائے؟ قومی لیڈر کی اگر بات کریں, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بابا جی علیہ رحمہ جب بات کرتے تھے تو ان کی بات کو کاؤنٹر کیا جاتا تھا. کس طرح کیا جاتا تھا کہ ان کی واز کے اندر بھی آپ کسی بھی کوئی کلپ لگا دیتے تھے تو وہ پیج ہی اڑ جاتا تھا نا. دیکھیں قوم کو کس نے کھڑا کرنا ہے؟ لیڈر نے کھڑا کرنا ہے نا. جب آپ ایک اسلامک اسکالر لیڈر کو بین کر دیں گے یہ کہہ کے وہ دہشت گرد ہے, تو پھر قوم کیسے کھڑی ہوگی مجھے بتائیں. لبرل آپ پیدا کر رہے ہیں, سیکولر آپ پیدا کر رہے ہیں, ٹک ٹاکر آپ پیدا کر رہے ہیں. جس ملک کے اندر ٹک ٹاکر کے لیے پیسے ہیں, کرکٹر کے لیے پیسے ہیں, اور جو وہ ابو بکر, وہ اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. جس قوم کا مزاج آپ نے یہ بنا دیا کہ اپنی بہن بیٹی ماں کو نچا کے پیسے لے لیں, وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ قوم, ہم کیسے قوم بنائیں؟ ہماری تو تقریر آپ سننے نہیں دیتے. میں تو کہتا ہوں بابا جی کی یہ تقریر لگانی شروع کر دیں صرف پی ٹی وی پہ, تو قوم 8 دن میں تیار نہ ہو جائے تو ہمیں پکڑ لیجیے گا. اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بین کر کے, ہمارے اوپر آپ فورس شیڈول لگا کے, دہشت گردی کے پرچے کاٹ کے, ہمارے گھروں کی تقدس کو پامال کر کے آپ کہہ رہے ہیں ہم قوم بنائیں. ہم تو پھر بھی آج کھڑے ہیں. جو ہمیں کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں, جو کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں, لاسٹ جو وزیر داخلہ صاحب کا اس نے بیان دے دیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ لوگ نہیں آئے تھے, رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دیا تھا. تو دیکھیں آج ہمارا ثبوت تو وہ لوگ دے رہے ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں, لیکن ہم عرض یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قوم بالکل بنے گی جب آپ کسی مذہبی غیرت مند اسکالر کی بات ان کو سکھائیں گے. سر آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اگر آپ چلیں, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو آنے نہیں دیا جا رہا, یا میڈیا جو ہے انہیں موقع نہیں دے رہا, اسٹریم میڈیا پر آپ نہیں ہیں, پاکستان کا اسٹریم میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا, سوشل میڈیا پر پابندیاں ہیں, تو آخر آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے سر؟ اگر مطلب یہ تو مسئلہ ہو گیا تو کیا یہ بھی پاکستان کی قوم کی مہنگائی کے مسئلے کی طرح رہے گا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہم نے کیوں کیا ایسا. دیکھیں ہمارے اوپر ایک تھا, آپ جو بھی بات کر رہے تھے کہ یہ پریشر گروپ ہے, یہ سڑکوں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں, یہ اداروں کو نہیں مانتے, یہ کسی بھی فرد واحد کی بات کو نہیں سنتے, ان کے اپنا ایجنڈا ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے. ہم نے اس کو رد کیا. ہم نے دیکھیں ان کے بنائے ہوئے جمہوری سسٹم کو ہم نے فالو کرتے ہوئے 2 بار الیکشن لڑا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. الیکشن لڑنے کے باوجود ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہمارے لوگ جیت رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ہروا کے کوئی دوسری تیسری پوزیشن دینے کی بجائے ان کو 2000 ووٹ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں آپ بتائیں کہ ہم کس طرح نمائندگی کریں. پھر جب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے کہیں گے یہ پریشر گروپ ہے, یہ انتشاری ہے. تو اب ہم جب ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر طریقہ کار اڈاپٹ کر کے اس میدان عمل میں آنا چاہ رہے ہیں, پھر بھی ہمیں یہ نہیں لینا چاہ رہے. اب جو ہماری سیٹ پچھلی دفعہ تھیں اس دفعہ انہوں نے وہ بھی نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے, امیر محترم والی سیٹ میں مقابلہ پی ٹی آئی اور ہمارا تھا, نون لیگ تو وہاں پہ دور نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب وہ بھی سیٹ انہوں نے چھین لی. تو آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, عدالتیں بھی ان کی ہیں. دیکھیں وہ فیض آباد کا آج تک ان کو درد ہو رہا ہے, چیف جسٹس صاحب کو, ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ پاکستان کے اندر ان کی ہیں یا نہیں, یہ مسئلہ الگ ہے. آپ کی پارٹی کیا ابھی تک عدالت میں گئی ہے سر؟ آپ کی طرف سے کیس دائر ہوا ہے سر؟
یہ الیکشن کے والے الیکشن کے حوالے سے آپ کا کوئی کیس چل رہا تھا؟ ہم نے پٹیشن دائر کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ اچھا وہ بھی ریجیکٹ ہو جی جی، وہ پٹیشن تو الیکشن کی سننا ہی نہیں چاہ رہے نا۔ اچھا جی، جی وہ کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے نہیں نہیں، وہ کہتے نہیں جی، بالکل اچھا فیئر الیکشن ہوا ہے، اس پہ تو بات ہی نہیں سننا چاہ رہے۔ چیف جسٹس صاحب کو اس ٹائم صرف ایک ہی کیس نظر آ رہا ہے، وہ فیض آباد دھرنے والا کیس ہے، اس کے علاوہ ملک کے اندر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ملک کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ حل کیوں نہیں ہو رہا اتنے عرصے سے؟ فیض وہ آباد نہیں حل والا ہوگا، کیس کیوں نہیں؟ ہمارے بابا جی کہہ گئے ان کو درد رہنا ہے تو وہ رہنا ہے، اس وجہ سے وہ رہ رہا ہے؟ اب بالکل رہنا ہے، اچھا، یہ قادیانیوں کے یار ہیں سارے، تو ان کو درد نہیں رہنا تو وہ جسٹس صاحب پہ وہ جو کوئی ریفرنس بنا تھا اس میں کہیں آپ کی پارٹی ملوث تو نہیں تھی؟ نہیں نہیں، ہم نہیں، ہم بالکل بھی ملا مطلب وہ جو ریفرنس کا بدلہ جو ہے وہ آج تک لے رہے ہوں؟ وہ فیض صاحب تو ہو سکتے ہیں، ہم نہیں ہو سکتے۔ مطلب وہ اتنی زیادہ جو وہ بار بار یہ ہر تیسرے دن چوتھے دن جو ہے ہم تو وہ کہتے ہیں فیض آباد ہمیں کیس آیا بلائیں ہوتا ہے۔ تو وہ ہمیں بلاتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا آپ کو بلاتے بھی نہیں ہیں؟ ہمیں بلائیں، وہ ہم فریق ہیں تو ہمیں بلائیں نا، ٹھیک ہے، ہم بلائیں، ہم وہ انشاءاللہ دوسروں کو بلا کے فیصلہ کر رہے وہ دیکھیں، وہ لڑائی کسی کی ہے تو بلا کسی اور کو رہے ہیں، تو پھر اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا نا۔ صحیح ہے، وہ درد تو رہنا ہے ان کو، چلیں درد تو رہنا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے۔ پاکستان کی اتنی بڑی عدالت جو ہے اس کے ایک کیس کو اگر حل نہیں کر پائے گی سر تو میں لازم آپ بات سے ہے۔ عرض کروں، جس عدالت کی آپ بات کریں، ان ججوں کو دھمکیوں کے خط ملتے ہیں، وہ کیا فیصلے کریں گے؟ اچھا جی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ تو اتنی بڑی ان کی وہ سیٹ ہے اور اتنی بڑی وہ کرسی ہے، اگر وہ اس 6 جج تو وہ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں خط آ رہے ہیں، لیکن وہ چھوڑا تو نہیں نا، انہوں نے سیٹ تو نہیں چھوڑی نا سر، وہ بیٹھے تو ہے نا، لیکن سیٹ چھوڑ کے چلے جائیں اپنی ذات کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں سر، وہ سیٹ چھوڑ کے اپنی ذات کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، پھر رشتے نہیں ملتی۔ سر دیکھیں فیصلے تو ہو ہی رہے نا، پاکستان کی عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ سارے فیصلے پاکستان کے حق میں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو رہے، پاکستان کیسے حق میں ہو رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ بھٹو کے لیے آپ نے فیصلہ کیا ہے جی ہاں، کتنے سالوں بعد؟ صحیح ہے، اس وقت کی عدالتیں غلط تھیں یا آج والی تھی؟ صرف یہ بتائیں۔ اب یہ تو انہیں سے سوال کرنا یہ تو پڑے پھر یہ دیکھیں نا، پھر فیصلے تو پاکستان کے حق میں نہیں ہو رہے، فیلئر تو ہے، فیصلے تو برسر اقتدار جماعت کے حق میں ہو رہے ہیں، صحیح ہے، فیصلے تو برسر اقتدار جماعت کے حق میں ہو رہے ہیں۔ جب عمران خان برسر اقتدار تھا اس وقت نواز شریف آرمی چیف کو گالیاں دیتا تھا، جب اب شہباز شریف برسر اقتدار ہے تو عمران خان اس وقت کے آرمی چیف گالی دیتا ہے، تو پھر فیصلے تو نہیں ہوئے نا، فیصلے تو پھر من مرضی کے ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ کیا بحیثیت قوم، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، چلیں باقی تو قوم نہیں ہے تو میں آپ کے والے سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ قوم کہلائے گی، یا آپ لوگ قوم ہیں کہ مثال کے طور پر انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، عمران خان کی دور حکومت میں آپ کہتے ہیں جی ہم پر شیلنگ کی گئی، آپ کہتے ہیں جی ہمیں مارا گیا، نقصان پہنچایا گیا، شہید کیے گئے، آج وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں بحیثیت قوم آپ ان کا ساتھ دیں گے آج کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چنگا ہوا ساڈے نال کیتا تے؟ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ اچھا آپ ظلم ہم اس ظلم کے خلاف اللہ بالکل خلاف ہیں، صحیح، ہاں بالکل غلط ہے جو ان کی عورتوں کے ساتھ، جو ان کی خواتین کے ساتھ جو ہوا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، وہ غلط ہے، لیکن میں ایک پیغام ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ خیال کرنا چاہیے۔ ناظرین یہ بات تو بڑی قابل ذکر ہے اور میں اس بات کو ان کی تعریف میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان بقول ان کے کہ انہوں نے ان کے ساتھ اپنے دور میں بہت زیادتیاں کی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو قوم والی بات ہے۔ میں جو شروع سے اب تک اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہوں اور بات چیت جو ہو رہی ہے کہ ہم اصل میں قوم نہیں ہیں۔ دوسرے ممالک میں اگر آپ کی سیاسی پارٹی جو ہے آپ کا اگر وہ لیڈر نہیں بھی ہے لیکن وہ صرف اس ملک کا باشندہ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے حق میں پوری قوم نکلتی ہے۔ آپ ترکی دیکھ لیں، آپ امریکہ جیسا ملک دیکھ لیں، حالانکہ ڈکٹیٹر بھی ایک طرح کی وہاں پر ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے، اس کو ڈکٹیٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ وہ صرف جمہوری طریقے سے منتخب ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کا مسئلہ کتنے عرصے تک چلتا رہا اور وہ سب کہتے رہے کہ ختم کریں۔ جمہوری ملک ہونے کے بعد انہوں نے افغانستان کی وار کو ختم نہیں کیا اور بالآخر 3-4 صدور کے بدلنے کے بعد جو بائیڈن نے آ کے اس معاہدے کو پورا کیا، لیکن پھر بھی اگر کسی کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے یا ان کے لیڈر کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ ہمارا لیڈر ہے، وہ بحیثیت ایک قوم روڈوں پر نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح ترکی میں جب ہوا تھا کہ فوج آ گئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ سب بحیثیت ایک قوم روڈ پر نکلے۔ پاکستان میں جو کمی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم ابھی تک قوم نہیں بنے۔ اس کا ایک چھوٹا سا اشارہ مجھے بلال لیاقت صاحب کی گفتگو میں نظر آیا کہ بجائے اس کے کہ اس ظلم کے بدلے میں آج یہ کہیں کہ انہاں نال جو ہو رہا ہے وہ چنگا ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس ظلم کے خلاف ہیں جو تقدس، چادر اور چار دیواری کا پامال ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں اس سے بھی بڑھ کے اگلی بات کرتا ہوں، پلیز، میں اس سے بھی بڑھ کے اگلی بات یہ کرتا ہوں کہ ریاست جو ہوتی ہے نا وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ بالکل، اگر کسی جماعت کے فرد واحد نے یا کسی بھی کارکن نے کوئی غلطی کی ہے
تو ان کو بڑا بن کے ان کو معاف کرنا چاہیے. صحیح ہے, معاف کرنا چاہیے, کوئی ایسی معافی بات دے نہیں. دینی معافی دے دینی چاہیے. یعنی لیکن جب قومی ابھینندن دھارے آتا ہے آپ کے پاس دوبارہ قومی دھارے میں لے جی آئیں. بالکل لانا چاہیے. لیکن سر ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج کا تازہ سر وہ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں اب کہ ان کے اوپر تو بات نہیں ہو سکتی نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سزا دیے بغیر نہیں رہیں گے. وہ تو دیکھیں ان کے اوپر تو بات نہیں ہو سکتی, وہ تو اپنا اٹل فیصلے سنا رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے. صحیح ہے. تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو معاف کر کے لیکن سر کیا انہوں نے بھی ریاست کو ماں سمجھا ہے؟ سر ملک کے فوج کے خلاف کھلم کھلا جب آپ اداروں میں آپ تقریریں کریں گے, آپ کنٹینر پر کھڑے ہو کے جب انہیں یہ کہیں گے, تو سر یہ کیا ریاست, فوج بھی تو ریاست ہے نا سر. سر دیکھیں تو ماں کے ساتھ غداری کرنا ٹھیک ہے سر؟ معاف کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے. بات ہے, ماں ہی کرتی ہے. یہی بات ہے کہ آپ مزید غداری سے, مزید اس نفرت کو بڑھنے سے بچانے کے لیے آپ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں ابھینندن کو آپ چائے بنا کے پی لیں اور اپنے والوں کو آپ کے ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں وہ جو نوجوان لڑکے اندر ہیں ان کے مستقبل ختم ہو گئے. بالکل ایسے ہی. ان کی فیملیاں ختم ہو گئی. بالکل ایسے ہی. تو ایک اچھا میسج تو نہیں جا رہا. جی ہاں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہوا ٹھیک ہے. ان کی طرف سے بھی تو کوئی لچک آئے, وہ تو اندر بیٹھ کے بھی سر ابھی تک ان کے سر وہ ان کا لیڈر ہے نا, ان کی فیملی کو تو جا کے پوچھیں ان کی کیا صورتحال ہے. کبھی آپ ATC عدالت میں تو جائیں, ان کی والدہ جس طرح دارے مار کے روتی ہیں نا, اللہ بچائے ایسے اقدام. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محبت رسول میں اور رسول اللہ کی نموز کے لیے جاتے ہیں, یہ تو ایک فرد واحد کی محبت میں قید ہے, اور ان کی کیا صورتحال اللہ اللہ, یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. سر جنہوں نے ابھی تک پارٹی کو نہیں چھوڑا, ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا, اس میں خواتین بھی کچھ ہیں, اس میں کچھ بڑے لیڈر بھی ہیں سر, وہ تو اپنی پارٹی کے ساتھ ڈٹے ہوئے کھڑے نا. دیکھیں آپ کی بات کو میں آن کرتا ہوں, بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ ریاست جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کا کردار یہی ہے کہ معاف کیا جائے. لیکن سر بیٹے کو بھی تو معافی مانگنی چاہیے نا سر. جب تک بیٹا معافی ہی نہ مانگے, ٹھیک ہے, وہ اگر ابھی بھی سختی کر رہے ہیں, اس کا جواب آپ یہ دے رہے ہیں کہ نیچے عوام پریشان ہے, تو سر عوام کے کوئی سوشل میڈیا پر ابھی تک ایسے کلپ تو آئے نہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو قائل کریں اس بات پر کہ خدا کا واسطہ غلط کو غلط کہو اور اب آپ معافی کی طرف ہو. ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا سر. ایک والدین کے اگر 4 بچے ہوں نا تو 2 ڈرپوک ہوتے ہیں, 2 سیدھے کھڑے ہونے والے بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ماں باپ ان کو گھر سے نکال نہیں دیتے, نہیں نکال, بالکل ایسا ہی. اگر آج وہ کھڑے ہیں تو وہ بھی ہماری اپنی وجہ سے کھڑے ہیں نا. صحیح ہے. کسی اور کی وجہ سے تو نہیں کھڑے. جی ہاں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر آپ بیٹھ کے بات کریں, یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آج عمران خان بحیثیت PTI چیئرمین معافی مانگ لے تو صلح ہو سکتی ہے, پھر ساری چیزیں پیچھے ہٹ سکتی ہیں. انہوں نے یہی کہا نا کہ وہ معافی مانگیں, معافی مانگیں, تو پھر ٹھیک ہے, ہاں پھر ہو جائے گا. اور ریاست معاف نہیں کرے گی, خود تو نہیں کرے گی, میرے خیال نہیں کرے گی, تو پھر مسئلہ تو پھر اپنی ذات کا ہوا نا, پھر مسئلہ تو ریاست کا نہ ہوا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ذات کا نہ ہوا, وہ کہتے ہیں ریاست پر حملہ ہوا ہے. ریاست پہ حملہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں ریاست پر حملہ ہوا ہے, کہہ رہے ہیں معافی مانگے تو ٹھیک ہے. ہاں معافی مانگے ریاست سے تو تبھی ممکن ہے. جب وہ معافی مانگے گا ٹھیک ہو جائے گا. چلیں ہم کہہ رہے ہیں آج غریب پس رہا ہے, ٹھیک ہے, عوام پس رہی ہے, آپ کا موقف آ گیا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ان کا کوئی نمائندہ یہاں اگر بیٹھا ہوتا تو ہم اس سے نہیں, ہم ان کی نمائندگی نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا اور آج ان کو جو سزا مل رہی ہے وہ اس آسیہ والے معاملے میں مل رہی ہے. صحیح ہے. فرانس والے معاملے میں جو انہوں نے غداری کی اس وجہ سے بھی مل رہی ہے. یعنی اس سے پہلے انہیں یہاں توبہ کرنی چاہیے. جی توبہ کرنی چاہیے, بالکل یہ توبہ کرنی چاہیے, اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے میں جو برسر اقتدار لوگ بیٹھے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو خیال کرنا چاہیے. سر آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ابھی چلیں قوم کے حساب سے تو جو ہو رہا ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ہم 76 سالوں سے جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی آ رہا ہے, خدا کرے کہ بہتری ہو. سر آئے دن جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو دوبارہ اس میں سویڈن میں انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی, اور امریکہ میں بھی ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہاں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی. سر جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں اور ایک ریلی نکل جاتی ہے, اور ریلی نکلنے کے بعد جو ہے وہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو سر کیا ہم اس ریلی سے بڑھ کر کچھ کر سکتے ہیں بحیثیت مسلمان, بحیثیت تحریک نہیں, بحیثیت مسلمان کو ریلی سے بڑھ کر کوئی اقدام اور تو کوئی پارٹی نہیں کر رہی, تو سر آپ کی پارٹی کوئی ایسا کر سکتی ہے کہ کوئی ایسا مضبوط موقف اختیار کر لیا جائے؟ عالمی عدالت ہے, جس طرح عالمی عدالت میں کوئی کیس دائر ہو جاتا ہے, آپ کو پتا عالمی عدالت کی بات رد نہیں ہو سکتی. ابھینندن کا کیس جو ہے وہ عالمی عدالت میں دائر ہوا تھا, اور ابھی اس وقت جو اسرائیل ہے اس کا کیس عالمی عدالت میں دائر ہوا ہے نیتن یاہو کے خلاف. تو آپ کیا اپنی پارٹی کو یہ مشورہ نہیں دے سکتے سر کہ کوئی عالمی عدالت میں کوئی کیس ہی دائر کر دیں کہ بار بار یہ جو ہوتا ہے نہ ہو؟ کیونکہ ہم تو احتجاج کی حد تک ہے, خالی ایسے مسلمان تو ہم خالی احتجاج ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں 2 سوال ہیں اس کے اندر. پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی عدالت کو ان چیزوں کا نہیں پتا؟ بالکل معلوم ہے سر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے جو ہمارا چہرہ دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں,
دہشت گرد ہیں، ہمیں کوئی عدالت ایکسیپٹ کرے گی؟ ہمیں تو اپنی عدالتیں ایکسیپٹ نہیں کرتی تو باہر والی کیسے کریں گی؟ مجھے بتائیں فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ اگر آج آپ کو پاکستان کے اندر جہاد کی اجازت ملے یا آرمی کہے جی کہ ہمیں پاکستان کے اندر کچھ ایسے نوجوان چاہیے جو پاکستانی فوج کے ساتھ وہاں پہ جا کے لڑے، تو آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ سر مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ ہر بات کا جواب یہ دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا یا ہم بین ہے، تو سر آپ سیاست چھوڑ دیں نا سر، پھر آپ کیوں مارکیٹ میں رکے ہوئے ہیں سر؟ ہم سیاست جب آپ ہر بات کا جواب یہ دے رہے ہیں تو آپ کو پھر چھوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے احتجاجاً، نہیں، آپ الیکشن بھی نہ لڑیں۔ ہم مایوسی میں نہیں ہے نا، مایوسی والی بات نہیں ہے سر، ہم تو لڑ رہے ہیں اس نظام کے ساتھ، آپ لڑ رہے ہیں میں مان رہا ہوں، ہمارا توکل اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ہاں مدد آنی ہے، تو سر لیکن اس کے لیے میدان لگانا پڑنا ہے۔ اس توکل کی بنیاد پر آپ کو عالمی عدالت میں بھی تو جانا چاہیے۔ عالمی عدالت ہم ایکسیپٹ نہیں کرتی نا، میں بتاتا رہا ہوں آپ کو، ہمیں یہی والی عدالتیں ہمارے کیس ریجیکٹ کر دیتی ہیں، تو عالمی عدالت کے لیے تو آپ کو نمائندے بن کے جانا پڑے گا۔ تو جب آپ باہر ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے نام کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہے، تو پھر آپ عالمی عدالت۔ میرا نہیں خیال سر کہ سیاسی جماعتیں جو ہے اگر آپ اس ایجنڈے پر ایک آل پارٹیز کانفرنس کر لیں اور سیاسی جماعتیں آل پارٹیز کانفرنس کرنے کے بعد آپ کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر عالمی عدالت میں جانے کا فیصلہ کر لیں، چلیں آپ ایکسیپٹ نہیں ہوتے نا سر۔ دیکھیں آپ جب بھی توہین رسالت کا مسئلہ ہوا ہے، آپ نواز شریف کا بیان سن لیں، آپ عمران خان کا بیان سن لیں، آپ شہباز شریف کا بیان سن لیں، ان کا پہلا جملہ یہ ہوگا کہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اس کی، ٹھیک ہے، دوسرا جملہ یہ ہوگا ہم سب عاشق رسول ہیں۔ تو سر ان کے عشق کو کبھی آپ جمع کرنے کی کوشش تو کریں، آج تک کی کوشش کسی نے نہیں کی۔ دیکھیں اس وقت اگر زرداری اور نواز شریف اکٹھے ہیں تو یہ سب عمران خان کے خلاف اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کل عمران خان اگر آ جائے گا وہ ان دونوں کے خلاف ہوگا، یہ تو کبھی بھی مذہبی مسئلے پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ سر آپ تو مذہبی مسئلے پر کم از کم ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں نا سر، یہ کوشش تو آپ کو کرنی چاہیے۔ چلیں عالمی عدالت میں جانے سے پہلے کم از کم آپ آل پارٹیز کانفرنس کر کے جمع کر کے ایک اعلامیہ مشترکہ جاری کر کے کم از کم آپ عالمی عدالت میں چلے جائیں۔ آئے دن جو قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا؟ نہیں، اگر کوئی ہے تو مجھے فرانس کا جب مسئلہ بنا تھا، جب ہم سڑکوں پہ آئے تھے اور ہمارے انہوں نے کوئی 44 کے قریب شہداء ہیں ہمارے جی، اس وقت ایک ہمارا جو ایگریمنٹ اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بل لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں بل لے کے جائیں گے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پاکستان کے اندر ایسا قانون ہی نہیں ہے، جو کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم نے کبھی سفیر نکالا ہو، ٹھیک ہے، ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور پارلیمنٹ میں وہاں پہ مشترکہ بل پاس کریں گے۔ میرے علم میں بھی ہے، وہ معاہدہ بھی میرے علم میں ہے، لیکن سوال ہے کہ اس سے آگے پھر ہم نے ایک اپنا وفد بنایا، تحریک لبیک پاکستان نے ایک اپنا وفد بنایا، اس نے جا کے تمام سیاسی جماعتوں سے بات کی، اچھا، کہ ہم نے ایک جو ریزولوشن ہے یہ پارلیمنٹ میں موو کی ہے، آپ نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس کو ووٹنگ کے ساتھ آپ نے اس کو پاس کروانا ہے۔ اس کا کوئی مشترکہ آج تک اس کے اوپر اجلاس ہی نہیں ہونے دیا۔ اچھا، ہمارے پاس وہ ویڈیوز، ہمارے پاس وہ تصویریں، آپ کہیں گے ہم آپ کے چینل کو دے دیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران جنہوں نے ہم سے ملاقات کر کے یہ یقین دہانی دلائی تھی، بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمارے کے پی کے جو ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ان کے پاس گئے تھے، ہاں ان سے باقاعدہ ملاقات ہوئی اور اس بات پہ انہوں نے بڑا یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں پھر ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی، وہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا آج تک۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے اندر جو عاشق رسول چھلکتا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سر، ان کو صرف ووٹوں کی حد تک ہے، ٹھیک ہے، ووٹوں کی حد تک ہے نا۔ آج شہباز شریف برسر اقتدار میں کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں ہونے دوں گا، تو وہ کیسے نہیں ہونے دے گا؟ کوئی اس کے لیے عملی اقدامات انہوں نے آج تک کیے ہیں؟ جو یوٹیوب کے اوپر مواد پڑا ہوا ہے کبھی انہوں نے وہ بین نہیں کیا، صحیح ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر مواد پڑا وہ انہوں نے بین نہیں کیا، یہ تو ان کے اختیار میں ہے نا۔ دیکھیں سویڈن والا ان کے اختیار میں نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، کتنے گستاخ آج تک انہوں نے لٹکائے نہیں لٹکائے نا آج تک۔ یہ جو قادیانی مبارک والا کیس ہے، جس میں مبارک ثانی والا، اس میں مجھے بتائیں ان لوگوں کا کیا کردار؟ اس کے اندر یہ سارے شکے نکال رہے ہیں، سارے گلستہ نکال رہے ہیں کہ اس کو ہم گلستہ دے دیں، لیکن اس کیس میں آپ لوگ عدالت تو گئے، ہم جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں، ہم فریق بن کے جا رہے ہیں، بالکل، ہمارے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں، پورا ایک وفد جا رہا ہے۔ ایکسیپٹ کیا نا سر انہوں نے آپ؟ نہیں، ہم جب جاتے ہیں تو ڈیٹ جل جاتی ہے نا، آپ کیا ہوتا ہے ڈیڑھ ڈل جاتی ہے۔ اچھا، ایک کیس میں آپ لوگ جب پیش ہوئے تھے میرے خیال میں ہمیں نہیں سنا انہوں نے ابھی تک۔ اچھا، ابھی تک سنا نہیں سنا، ہم 3 دفعہ گئے ہیں۔ جسٹس صاحب کا جو بیان آیا کہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بہت سارے علماء آئے ہیں، تو وہ بیان انہوں نے کس بات پہ دیا تھا؟ اندر نہیں نا جانے دے رہے ہو، کہہ رہے ڈیٹ ڈل گئی نا، ہمیں تو دکھے روسٹر پہ کھڑا کر کے ہماری بات بھی تو سنے نا، سننا چاہیے نا۔ دیکھیں ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء اور پیر اعظام جا رہے ہیں، آپ ان سے بات تو کریں نا، پھر ہی بات ہے نا۔
اب آپ باہر باہر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پگڑیوں والے آ رہے ہیں اور داڑھیوں والے آ رہے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمان کی، بڑی تفصیلی ان سے گفتگو ہوئی اور کافی باتیں ان سے آج ڈسکس ہوئیں۔ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے ان کو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی بھی انہیں اپنے اداروں میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تو پھر ان کا گلہ حق بجانب ہے کہ جب آپ پاکستانی ہوتے ہوئے انہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ اپنی سیاست کہاں جا کے کریں گے۔ آپ پاکستانی ہوتے ہوئے بھی انہیں پاکستانی، یہ ان کے پاس نیشنلٹی ہے اور یہ پاکستان میں ایک رجسٹرڈ جماعت ہے، جب اس کے باوجود انہیں ان کی عدالتیں اس ملک میں نہیں سنیں گی تو پھر ناموس رسالت کے مسئلے پر یہ عالمی عدالت میں کس طرح جائیں گے؟ ان کا یہ سوال تو باہر صورت حق بجانب ہے اور یہ سوال اداروں کے ذمے ہے۔ ادارے اس بات کے جواب دینے کے پابند ہیں کہ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی پاکستانی اپنے حقوق اپنے ملک میں نہیں لے سکتا تو وہ اپنے حقوق دوسری جگہ پر جا کر کیسے لے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، آداب عرض ہے۔